تھے मुआज और मुआविज। जंगे बदर का वाकया है। जंगे बदर में अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं अपने घोड़े पर सवार था, जंग की हालत थी। वह हालत जंग में दो छोटे छोटे बच्चे मुआज और मुआविज आते हैं। वो सवाल करते हैं मुझसे कि अबू जहल कौन है, अबू जहल कौन है। उन्होंने रश की निगाह से देखा ये छोटे छोटे बच्चे उसको क्यों सवाल कर रहे हैं, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम उसके बारे में क्यों सवाल कर रहे हो। उन बच्चों ने कहा कि हमने सुना है कि वो हमारे नबी को गालियां देता है, हमारे नबी का मजाक उड़ाता है, तुम बतलाओ अबू जहल कौन है। वो कहते हैं अभी बात चल ही रही थी, अबू जहल सामने से घोड़े पर आया, मैंने इशारा किया जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे थे वो आदमी है। उन दोनों बच्चों ने दौड़ते हुए जाकर उस अबू जहल को कत्ल कर दिया। ये है ईमानी गैरत, ये है ईमानी जज्बा, ये एक मुसलमान का ईमान है कि बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं था उस वक्त की कि नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, नबी का मजाक उड़ाया जाए, नबी की बुराई बयान की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरे कलिमात कहा जाए। उस दौर के उन बच्चों को भी गवार नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है और हर चीज, हमारी तादाद भी दुनिया के अंदर बहुत है। आखिर आज हम हमारी ईमानी गैरत कहाँ है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैरतमंद क्यों नहीं है। ये सवाल हर इंसान अपने नफ्स से पूछे कि हमारी गैरत कब बेदार होगी, हमारा ईमानी जज्बा क्या हमको यही दावत दे रहा कि हम खामोश ऐसे बैठे रहें। आज मेरे भाइयों, अभी तक तो सिर्फ मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज तक मुसलमानों को मजाक उड़ाया जा रहा था, उनको तकलीफें दी जा रही थी, उन पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इस्लाम को दहशतगर्द और मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा था। और आज हर मसाजिद के पीछे, हर मसाजिद के नीचे इनको शिवलिंग और मंदिर दिखाई देता है। यहाँ तक तो कुछ हद तक चलने वाला था, लेकिन आज के दौर में अल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मेरे नबी को जालिम और जाबिर कहा जा रहा है, मेरे नबी को शहवत का पुजारी और औरतों का दिलदारा कहा जा रहा है। आज ये मुसलमान किस तरह अपने कानों से बात सुन रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि मेरे नबी को रंगीला कहा जा रहा है, मेरे नबी को औरत का पुजारी नाउजुबिल्लाह कहा जा रहा है, मेरे नबी को शहवत का पुजारी नाउजुबिल्लाह कहा जा रहा है। आज के ये मुसलमान, इस मुसलमानों की गैरत कहाँ गई? क्या हमारा ईमान मर चुका है? हम इस्लाम से कितने दूर जा चुके हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, नबी की शान में बुरे बुरे कलिमात कहा जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ रहा है। मुसलमानों की गैरत ईमानी बेदार नहीं हो रही है। कौन से इस्लाम हम लाए हैं, कौन से नबी की मोहब्बत का दावा हम करते हैं कि हमको हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेखती, हमारी ईमानी गैरत बेदार नहीं होती। मेरे भाइयों, आज इस्लाम की जड़ पर वार हुआ है, इस्लाम की बुनियाद को ढाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज का मुसलमान खामोश बैठा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कुछ बईद नहीं कि ये जमीन फट जाए और हम उसके अंदर समा जाए, ये आसमान हम पर आग और पत्थरों की बारिश कर दे, दरिंदे जंगलात से निकलकर हमें चीड़ फाड़ दें, इन समुद्रे हमको अपने अंदर समा लें, ये बईद नहीं। हम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन नबी के बारे में हमारी गैरत बेदार नहीं होती। आखिर हम तब का ख्वाब गफलत में रहेंगे, कब हम अपने ख्वाब से बेदार होंगे, कब हम नबी से मोहब्बत के दावे का सबूत पेश करेंगे, कब हम दुनिया को दिखलाएंगे हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और सच्ची उनसे मोहब्बत करते हैं। हाज़िरीन गिरामी, मैं सारी बातें इस वजह से कह रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह के नाज़ेबा कलिमात लोग कह रहे हैं, नबी के ताल्लुक से कैसे बुरे बुरे कलिमात लोग टीवी पर बैठकर नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नबी को क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन आज का मुसलमान अभी भी बेदार नहीं हो रहा है। इसका यह मतलब मैं नहीं कहता कि जिस तरह सहाबी ने गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दिया हम भी ऐसा करें, नहीं। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में हम जमहूरी तौर से अपनी लड़ाई लड़ें, हम कानून का सहारा लें, हम कोर्ट का सहारा लें। अगर हमारे घरेलू मामलात होते हैं, हमको अगर कोई गाली दे देता है, हमारे घर वालों को कोई बुरा भला कह देता है, हमारी जिंदगी का मामला कोई होता है तो हम फौरन अपनी आस्तीन चढ़ा लेते हैं, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कत्ल क़िताल पर आमादा हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, अपने दोस्तों अहबाब को जमा करके उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हम अपने नबी से, अपने औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी बच्चों
سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. بیوی بچوں کو, بہن کو, بھائی بیٹی کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. یہاں نبی کو گالی دی جا رہی ہے, اللہ کو گالی دی جا رہی ہے. کون سی محبت ہے کہ اپنی اولاد, اپنی جان مال سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنا؟ کیا کیا آج کے مسلمانوں نے, کیا کیا؟ ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ پورے مسلمان اکٹھا ہو کر کورٹ کا سہارا لیں, قانون کا سہارا لیں, ہر جگہ اور جمہوری حساب سے اپنے حق کی مانگ کریں, ان کے تعلق سے سزاؤں کا مطالبہ کریں. لیکن مسلمان سو رہا ہے, ان کو اس کی دنیا پڑی ہے, اس کی تجارت پڑی ہے, اس کے گھر کا معاملہ اس کو مشغول کر رکھا ہے. نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہماری نگاہوں میں, اسلام کی کوئی ویلو نہیں ہماری نگاہوں میں. اللہ رب العالمین کے تعلق سے گستاخی کی جا رہی ہے. ہم کو اپنے رب کے بارے میں بھی غیرت نہیں آتی, اپنے نبی کے بھی بارے میں غیرت نہیں آتی. یہ ہے آج کا مسلمان, یہ ہے آج کا مسلمان اپنے آپ کو جو مومن کہتا ہے, اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے. میرے بھائیوں, اس خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا. آخر یہ لوگ کیوں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے نبی اور رب کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آج کا مسلمان یہ ذمہ دار ہے. ہم نے لوگوں تک نبی کی سیرت کو نہیں پہنچایا. ہم نے اپنے عمل کے ذریعہ یہ نہیں بتلایا کہ نبی کی زندگی کیسی تھی, نبی نے مسلمانوں کو کیا سبق دیا, اسلام نے مسلمانوں کو کون سا درس دیا. یہ آج ہم لوگوں نے نبی کی زندگی کو گزارنے سے ہم اپنے آپ کو بیزار سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو آج کا دور ماڈرن دور ہے, وہ سب پرانی چیزیں ہوں گی, اسلام اب نہیں چلتا, اسلام کی روش پر چل کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے بھائیوں, یہ ہماری خام خیالی ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسلام پر چل کر لوگ اس وقت بھی اللہ کے محبوب بندے ٹھہرے, دنیا پر حکمرانی کی, پوری دنیا پر بادشاہت کی, اور آج بھی ہم اسلام کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں تو دنیا پر حکومت آج بھی ہماری ہوگی. میرے رب کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے ایمان لانے والوں سے, نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین میں بادشاہت ان کو دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا. بس شرط یہ ہے ہمارا ایمان مکمل ہو, بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال نیک ہو, شرط یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. آج بھی دنیا ہماری حکومت کا انتظار کر رہی ہے, آج بھی دنیا ہمارے بادشاہت کا انتظار کر رہی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی مومن بن جائیں, شرط یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن جائیں, شرط یہ ہے کہ اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. میرے بھائیوں, اسلام ایسا مذہب ہے جو نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی جھکے گا. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا, یریدون لیطفئوا, وہ لوگ, یہ کفار و مشرکین, اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایسی روشنی ہے جتنا مٹائیں گے اتنا ہی اور زیادہ وہ چلے گی. میرے بھائیوں, اسلام کبھی نہیں مٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں, لیکن آپ کا ذکر اور بلند ہوگا, آپ کا مقام اور بلند ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے خود کہا, انا کفیناک المستہزئین, آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم خود کافی ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ ہم کافی ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ. ان شانک هو الابتر, آپ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں یہ لاوارث ہیں, ابتر ہے, ان کو ہم سنبھال لیں گے. یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کو کیسا انجام دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ابو لہب نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, کیسی موت مرا کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو جہل نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, اس کا انجام کیا ہوا آپ نے سنا. اور آپ دیکھیں, جانوروں کو بھی برداشت نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے. ابو لہب کا بیٹا, ابو لہب یا ابو جہل کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا, آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. جب یہ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, ایک راہب نے اس کو بتلایا کہ تمہارے بیٹے کے تعلق سے اس کے جان کا خوف ہے. اس نے پورا پہرے دار لوگوں کو جمع کیا, اس کی نگرانی رات بھر کرائی. لیکن ایک شیر آتا ہے, یہ صحیح روایت ہے, کوئی من گھڑت کہانی نہیں میں بیان کر رہا ہوں. ایک شیر آتا ہے جو سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, سب کو سونگتے ہوئے جاتا ہے. جب ابو لہب یا ابو جہل کے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے, اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے, کیونکہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا. ایک اور واقعہ بتلاؤں, ایک اور واقعہ ہے. ایک مرتبہ عیسائیوں کی بہت بڑی محفل سجی ہوئی تھی. ایک پادری, کیونکہ ایک منگولی شہزادہ, سلطنت مغلیہ تھی,
اس وقت جو کفار مشرکین تھے وہ لوگ، اس میں سے ایک شہزادہ عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، اس کی شان میں یا اس کی وجہ سے ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ اس پادری نے جب واعظ و نصیحت شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے گالی دی، نبی کا مذاق اڑایا۔ ایک وہاں شکاری کتا بندھا ہوا تھا، اس شکاری کتے کی بھی غیرت آ گئی، اس شکاری کتے نے رسی کو توڑ کر اس پر جا کر حملہ کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کتے کو سنبھالا، لیکن پھر اس نے دوبارہ، لوگوں نے کہا کہ تم نے محمد کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے، اس وجہ سے کتے نے تم پر حملہ کیا۔ اس نے کہا نہیں، دراصل میں جب واعظ و نصیحت کر رہا تھا، میں اشارہ ایسے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا، وہ یہ سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے حملہ کر دیا۔ پھر دوبارہ جب اس نے وعظ و نصیحت شروع کی، پھر نبی کو گالی دینا شروع کیا، اس کتے نے رسی توڑ کر اس کے گلے کو دبوچ دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر کہ نبی کا مذاق یہ اڑا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کتے کو بھی برداشت نہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر 40,000 لوگوں نے اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا۔ ذرا سوچئے، کتے بھی اتنے غیرت مند ہوتے ہیں، جانور بھی اتنے غیرت مند ہیں کہ نبی کی شان میں اگر گستاخی کی جاتی ہے، نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کی غیرت بھی بیدار ہو جاتی ہے، ان کو بھی یہ برداشت نہیں کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نبی کو برا بھلا کہے۔ لیکن آج ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اللہ نے ہم کو سوجھ بوجھ دی ہے، ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہے، ہماری ایمانی غیرت کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے ہم کتنے ایمان والے ہیں، کتنے اسلام والے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے، اللہ تو اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اللہ نے خود کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کا مذاق اڑایا گیا، سب کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو دیوانہ، کسی کو پاگل، کسی کو شاعر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفار و مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم خود بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے لوگوں نے بھی مذاق اڑایا تھا، اس دنیا کے اندر ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، ایسی موت مرے کہ دنیا نے ان کو دیکھا اور دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ آج بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ مذاق جس کی وجہ سے بھی اڑا رہے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ مذاق اڑانے والے جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ دن بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی کا جو بھی مذاق اڑائے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی اس کو رسوا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعات بہت سارے ہیں کہ نبی کا مذاق جس نے بھی اڑایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس کو سزا دی ہے۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اس سہارے پر بیٹھ جائیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین دیکھ لے گا۔ نہیں، ہمارا بھی تو کچھ فریضہ بنتا ہے۔ فریضہ ہمارا کیا ہے؟ سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان دنیا کی نگاہوں میں پیش کریں، ہمارا لباس اسلامی ہو، ہمارا چہرہ نبوی چہرہ ہو، ہمارا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگوں کے ساتھ تعامل برتاؤ اسلامی ہو۔ یہی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلے، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر آج ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے، مسلمانوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے آپسی جو معاملات ہیں، آپسی جو برتاؤ ہیں، ہمارا جو کردار ہے، اتنا گھناؤنا ہو چکا ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار کو لوگ دیکھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں، اسلام سے متنفر ہو جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلمین ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے رویوں، ہمارے برتاؤ کو دیکھ کر پھر سے وہ غیر مسلم ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا طور طریقہ آج یہ ہے مسلمان، اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام لانے والے بھی پھر سے غیر مسلم بن جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، سچا مومن بنائیں، دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو سچا مسلم بنا کر پیش کریں۔ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر پھر سے غیر لوگ ہمارے قریب آئیں گے، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کر سکتے ہم کہ غیرت میں آ کر، جذبات میں آ کر ہم کوئی غیر قانونی قدم اٹھا لیں۔ نہیں،
कानूनी एतबार से हम कोर्ट जाएं, कचहरी का सहारा लें, कानून का सहारा लें, जो भी मुमकिन हो सके। आज के मुसलमान को इकट्ठा होकर ये मजहब की बुनियादें, दीवारें तोड़ दीजिए, हनफी शाफी की दीवारें खत्म कीजिए। एक मुसलमान प्लेटफार्म पर आकर खड़ा होकर अपने नबी के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामले में गैरत के लिए आज मुसलमान को एक प्लेटफार्म पर खड़ा होकर अब और इत्तिहाद का और अपनी ताकत का सबूत पेश करना है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम मदारिस के ताल्लुक से बर्दाश्त कर सकते हैं, मसाजिद के ताल्लुक से कुछ हद तक हम झेल सकते हैं, लेकिन जब नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे ईमान की गैरत होनी चाहिए, हमारा ये जज्बा होना चाहिए।